العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج کی اس مجلس میں اخوات عینیہ سے متعلق دوسرے اہم فائدے پر گفتگو کرنا ہے، جس کا عنوان ہے عینی و علاتی بہنیں بنات یا بنات الابن کے ساتھ عصبہ مع الغیر ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اس سلسلے میں اختلاف ائمہ مع دلائل. مذہب اول مذہب جمہور ہے. جمہور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ عینی اور علاتی بہنیں اگر بنات کے ساتھ یا بنات الابن کے ساتھ آ جائیں تو وہ عصبہ مع الغیر ہوں گی، جیسا کہ صاحب سراجی رقم طراز ہیں وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ عَصَبَةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، کہ عینی اور علاتی بہنوں کو ما باقی مال ملے گا بنات یا بنات الابن کی موجودگی میں بربنائے عصوبت. مفہوم حدیث کے پیش نظر اجعلوا الاخوات، بہنوں کو بنا لو، مع البنات او بنات الابن، بنات یا بنات الابن کے ساتھ عصبتاً، عصبہ. جبکہ دوسرا مذہب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ عینی اور علاتی بہنیں بنات یا بنات الابن کے ساتھ میں عصبہ مع الغیر نہیں بنے گی بلکہ ساقط ہو جائیں گی. اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دلیل پیش کرتے ہیں. پہلی دلیل نقلی اور دوسری دلیل عقلی. دلیل نقلی میں وہ یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اگر کوئی شخص مرد یا عورت مر جائے، لَيْسَ لَهُ وَلَد، اور وہ اپنے پیچھے اولاد نہ چھوڑے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس مرنے والے یا مرنے والی کی بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کو نصف مال ملے گا. ہوا یوں کہ ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے استفتاء کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹی اور عینی بہن کو چھوڑا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی کو نصف مال ملے گا اور اخت عینی کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہ بچا ہوا آدھا مال بربنائے عصوبت کے عصبات میں تقسیم ہوگا. تو اس شخص نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر کہ میں نے یہ مسئلہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھا، تو انہوں نے وہ کوئی ایسی شکل بتائی جو آپ کے خلاف تھی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بنت سلبیہ کو بطور نصف کے آدھا مال ملے گا، اور آدھا جو مال بچا ہوا ہے وہ بربنائے عصبہ مع الغیر کے اخت عینی کو ملے گا. تو آپ اخت عینی کو بنت سلبیہ کی موجودگی میں عصبہ مع الغیر نہیں بناتے بلکہ ساقط کر رہے ہیں، جبکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنت سلبیہ کے ساتھ میں اخت عینی کو عصبہ مع الغیر بناتے ہوئے ما باقی مال دیا ہے. اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انتم اعلم ام اللہ، تم جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. اور یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے پیچھے وہ اولاد نہ چھوڑے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس مرنے والے کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کو نصف مال ملے گا. طریقہ استدلال اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ سے کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اخوات عینیہ و علیہ کے وارث ہونے کے لیے ایک شرط بیان کی گئی ہے، اور وہ شرط ہے لیس لہ ولد، کہ اس نے اپنے پسماندگان میں، مورث نے، مرنے والے نے اپنے پسماندگان میں اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو. اور لفظ ولد کے اندر جیسے بیٹا پوتا پر پوتا تا سلسلے آخر اولاد میں داخل ہیں، ایسے لفظ ولد کے اندر بیٹی پوتی پر پوتی تا سلسلے آخر داخل ہیں. لہٰذا بنت سلبیہ کی موجودگی یہ اولاد کی موجودگی ہے، اور کتاب اللہ کے اندر اخوات عینیہ و علیہ کے توریث کا مدار
یہ ایک شرط پر معلق ہے، اور وہ شرط ہے لیس لہ ولد۔ اب اگر بنات سلبیاں ہوں یا بنات الابن پوتیاں ہوں تو یہ اولاد میں داخل ہیں، اور اولاد کی موجودگی میں بہنوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس وجہ سے بنات یا بنات الابن کی موجودگی میں بجائے اخوات عینیہ و علیہ کے عصبہ مع الغیر بننے کے وہ ساقط ہو جائیں گے۔ دوسری دلیل عقلی کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عینی اور اللاتی بہنیں یہ عصبہ بنفس ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ غیر کے ساتھ میں مل کر عصبہ بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اخت عینی اخ عینی کے ساتھ عصبہ بنتی ہے، اور اخت اللاتی باپ شریک بہن اخ اللاتی باپ شریک بھائی کے ساتھ میں مل کر عصبہ بنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اخوات عینیہ اور اخوات علیہ اس وقت عصبہ بنتی ہیں جبکہ ان کے ساتھ جو غیر موجود ہے وہ بھی عصبہ ہو۔ اب جو غیر اخت عینی کے ساتھ اخ عینی ہے وہ خود عصبہ ہے، لہٰذا یہ اخت عینی اس کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہیں۔ اخوات علیہ کے ساتھ میں جو غیر آ رہا ہے اخ علی باپ شریک بھائی وہ خود عصبہ ہے، تو غیر عصبہ ہے، لہٰذا اخوات علیہ بھی عصبہ بن گئی، برخلاف ہمارے مسئلہ مبحوث عنہا میں کہ بنت سلبیہ کے ساتھ اخوات عینیہ و علیہ ہوں، بنات الابن پوتیوں کے ساتھ میں اخوات عینیہ و علیہ ہوں، تو یہاں اخوات عینیہ و علیہ کے ساتھ جو غیر ہے وہ بنت یا بنت الابن ہے، اور بنت الابن یہ عصبہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب غیر عصبہ نہیں ہے تو یہ اخت عینی اور اخت اللاتی عصبہ نہیں بنی۔ اس سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ عصبہ کی جو 3 قسمیں، عصبہ نسبی کی جو 3 قسمیں جس پر مفصل تفصیل باب العصبات میں آئے گی، نمبر 1 عصبہ بنفسہ، نمبر 2 عصبہ بغیرہ، نمبر 3 عصبہ مع غیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دلیل کو جب دیکھا جائے کہ اخ عینی غیر عصبہ ہے لہٰذا اخت عینی عصبہ بنے گی، اخ علی اللاتی بھائی عصبہ غیر ہے، غیر عصبہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اخت علی عصبہ بالغیر بنے گی، لیکن بنت کے ساتھ میں اخت عینی یا اخت علی، بنت الابن کے ساتھ میں اخت عینی یا اخت علی، تو یہ غیر جو بنت یا بنت الابن ہے وہ عصبہ نہیں ہے، لہٰذا یہ اخوات عینیہ و علیہ عصبہ نہیں بنیں گی۔ اس دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عصبہ نسبی کی صرف 2 ہی قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ اور عصبہ بغیرہ، وہ عصبہ مع غیرہ کے قائل ہی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ان کی 2 دلیل آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی۔ جمہور فقہا کے نزدیک بنات یا بنات الابن کی موجودگی میں اگر اخوات عینیہ یا اخوات علیہ آ جائیں تو یہ اخوات عصبہ مع الغیر بنتی ہیں، جیسے کہ اخوات عینیہ کے 4تھی حالت کے تحت آپ حضرات کو بتلا دیا گیا۔ ان کی دلیل بخاری شریف کی روایت ہے، ان حذیل بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لأقضین فیہا بقضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقی فللأخت۔ حضرت حذیل ابن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا اور اس نے آ کر استفتاء دریافت کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پسماندگان میں ایک بیٹی چھوڑی، ایک پوتی چھوڑی اور ایک عینی بہن کو چھوڑا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتایا کہ بیٹی کو نصف دے دو اور اخت عینی کو ماباقی مال دے دو اور پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ساتھ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے بھی دریافت کر لینا، ہو سکتا ہے وہ میری متابعت کریں۔ یہ شخص گیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ استفتاء کیا، اور جو حکم حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ بیٹی کو نصف دے دو اور جو مال بچا ہے وہ اخت عینی کو دے دو اور پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں وہی فیصلے کی پیروی کروں، اسی مسئلے کی پیروی کروں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا تو میں اس وقت گمگشتہ راہ ہو جاؤں گا۔ اور اس پر آپ نے یہ جملہ نقل کیا لأقضین فیہا، تیرے اس صورت مسئلہ میں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے بیٹی چھوڑی، پوتی چھوڑی اور اخت عینی چھوڑی، میں وہی فیصلہ کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا تھا؟ بیٹی کو نصف دے دو، پوتی کو تکملۃ للثلثین سدس دے دو، اور ماں باقی مال اخت عینی کو دے دو۔ ہمارا محل استشہاد کہ بنت یا بنت الابن کی موجودگی میں اخوات عینیہ یا علیہ ساقط نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بلبنائے عصوبت کے ان کو مال ملتا ہے۔ وما بقی فللأخت، حدیث پاک کا یہ ٹکڑا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس مثال میں بیٹی بھی موجود ہے، پوتی بھی موجود ہے، اور دونوں کی موجودگی میں وما بقی فللأخت، بچا ہوا مال یہ اخت عینی لے رہی ہے۔ تو یہ اخت عینی جو بچا ہوا مال لے رہی ہے وہ بربنائے عصبہ مع غیرہ لے رہی ہے۔ تو حدیث سے ہمارا مذہب ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دلیل کا ایک ساتھ جواب سن لیجیے کہ انہوں نے جو استدلال کیا کہ لیس لہ ولد، اخوات عینیہ و علیہ کے توریث کے لیے، وارث ہونے کے لیے قرآن کریم نے ایک شرط ذکر کی ہے کہ مرنے والے نے اولاد نہ چھوڑی ہو، اور لفظ ولد میں جیسے ابن، ابن الابن داخل ہے، ایسے بنت، بنت الابن بھی داخل ہے، لہٰذا بنت یا بنت الابن کی موجودگی یہ اولاد کی موجودگی ہے، لہٰذا اخوات عینیہ اور علیہ یہ محروم ہو جائیں گی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آیت کریمہ میں لفظ ولد جو ذکر کیا گیا ہے، یقیناً لغت کے اعتبار سے جب لفظ ولد بولا جائے تو اس میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، مؤنث اولاد، مذکر اولاد سب داخل ہوتی ہیں، لیکن یہاں آیت کریمہ میں لفظ ولد میں صرف ابن مراد ہے، صرف مذکر اولاد مراد ہے، مؤنث اولاد مراد نہیں۔ اس پر قرینہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا ولد ہے۔ آگے آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے وَهُوَ يَرِثُهَا کہ یہ بھائی اپنے بہن کا وارث ہوتا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا ولد، بشرطے کہ بہن نے کوئی ولد نہ چھوڑا ہو۔ اب مورث بہن کے وارث ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو بھائی اپنے مرنے والی مورث بہن کے استغراق جمیع مال کے اعتبار سے وارث ہوگا، اور استغراق جمیع مال کے اعتبار سے وارث ہونے کے لیے ضروری ہے نہ تو مذکر اولاد موجود ہو نہ مؤنث اولاد موجود ہو۔ دوسری صورت اس کی ہوگی استحقاق بعض المال، بعض مال کا وہ وارث ہوگا، اور بعض مال کے وارث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صرف مذکر اولاد نہ ہو، مؤنث اولاد اگر موجود ہو تو بھائی کو بربنائے عصبہ کے مال ملتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا ولد، یہاں پر بھی جو ولد کی نفی ہے، لیس لہ ولد، یہاں پر بھی جو ولد کی نفی ہے، یہاں ولد کی نفی میں بیٹی پوتی پرپوتے کی نفی داخل نہیں ہے، بلکہ صرف بیٹے پوتے پرپوتے کی نفی، مذکر اولاد کی نفی داخل ہے۔ اور جب مذکر اولاد کی نفی یہاں پر صرف مراد ہے، مؤنث اولاد کی نفی مراد نہیں ہے، تو بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں اخوات عینیہ اور علیہ کو حصہ ملے گا بربنائے عصبہ مع غیرہ کے پلیٹ فارم سے، جیسا کہ ہم نے حدیث بخاری سے وما بقی فللأخت ثابت کر کے بتلا دیا کہ بیٹی بھی موجود تھی، اس کو بھی حصہ دیا، پوتی بھی موجود ہے، اس کو بھی حصہ دیا، اور بیٹی پوتی دونوں کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنا رہے ہیں وما بقی فللأخت کہ بچا ہوا مال اخت عینی کو ملے گا۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں اخوات علیہ باپ شریک بہنوں کے احوال سے گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.